بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رابطہ چینل یوکے میں حاضر ہیں۔ کرونا وبا کے اس دور میں کسی سے کہو کہ احتیاط کرو تو آگے سے جواب میں یہ سننے ملتا ہے منفی رپورٹنگ نہیں کرو۔ بات یہ ہے کہ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جرنلزم کا نام صرف منفی رپورٹنگ یا منفی پروپیگنڈا کرنا ہے، حالانکہ ایسی جرنلزم پہ نہ میں یقین رکھتی ہوں اور نہ میرے ساتھی رپورٹرز رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم وہی خبر دنیا کو دیں اپنی رپورٹنگ کے ذریعے، اپنے کالم کے ذریعے، جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے، جس کا تجربہ ہم کرتے ہیں۔ منفی پروپیگنڈا کر کے نہ ہمیں کوئی تعریف ملے گی اور نہ ہی کوئی کامیابی کے جھنڈے گاڑ لیں گے ہم، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جہاں مثبت خبریں دینے کی بات ہوتی ہے وہاں ہم مثبت خبریں بھی سینہ ٹھوک کے دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس سال کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ 90% کامیابی والی کورونا کی ویکسین تیسرے کامیاب مرحلے سے گزر چکی ہے، اور اس ماہ کے آخر تک یہ امید ہے کہ یہاں انگلینڈ کے جو ریگولیٹرز ہیں ان کی منظوری کے بعد اس ویکسین کو بنانے والی کمپنی کو ایمرجنسی لائسنس مل جائے گا، اور کرسمس سے پہلے یہ کم سے کم ان لوگوں کو ضرور لگائی جائے گی جو کہ کی ورکرز ہیں یا جو زیادہ ورنریبل ہیں، یعنی جن کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اگلے سال اسپرنگ میں یہ ہر خاص و عام کے لیے دستیاب ہو جائے گی۔ اور جب میں یہ ولاگ بنانے بیٹھی تو مجھے پتہ چلا کہ ایک اور کمپنی امریکہ کی ماڈرنا کے نام سے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری جو ویکسین ہے وہ 95% تک زیادہ مؤثر ہے، یعنی کہ 5% زیادہ ہے فائزر والوں کی ویکسین سے۔ تو یہ بہت اچھی اور مثبت خبر ہے اور یہ دینے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ بہت جلدی وہ وقت آئے گا کہ مارکیٹ میں بہت ساری ویکسین دستیاب ہوں گی اور کورونا کا جو یہ پھیلاؤ ہے ایک سے دوسرے میں پھیلنے کا، یہ سلسلہ رک جائے گا، اور جب اگلے سال کی سردیاں آئیں گی تو ہم سب سکھ کا سانس لے رہے ہوں گے کہ ہماری زندگی سے کورونا ختم ہو چکا ہے، اس پہ قابو پا لیا گیا ہے۔ تو یہ پازیٹیو خبر ہے، لیکن ہم لوگوں سے پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ میرا ذاتی مشاہدہ بتا رہا ہے کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مجھ جیسے ان لوگوں کو دماغی مریض سمجھ رہے ہیں جو اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاط کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم کسی سے کہہ رہے ہیں احتیاط کرو تو جواب مل رہا ہے کہ منفی باتیں مت کرو، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم وہی بولتے ہیں وہی لکھتے ہیں جو اپنی ارد گرد دیکھتے ہیں۔ اگر ہم بالخصوص برطانیہ کی بات کریں تو کیسز کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے ہماری اس بات کی کہ لوگ سماجی فاصلوں میں، رابطوں میں فاصلہ رکھنے کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ برطانیہ میں چیک کا نہ ہونا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے سمجھاتی ہوں کہ اگر کوئی پاکستان سے یا ان ممالک سے وزٹر برطانیہ میں آ رہا ہے جن پہ 14 دن کے قرنطینہ کی شرط ہے، تو اور ان سے ایئرپورٹ پہ موبائل نمبر اور رابطے کی تمام معلومات تو لے لی جاتی ہیں، لیکن ٹریس ان کو کوئی نہیں کرتا، اس لیے 14 دن تو کوئی بھی قرنطینہ میں گزارتا ہی نہیں، بلکہ باہر آنا جانا کیا جاتا ہے، کبھی گروسری کے لیے، کبھی کسی کام کے لیے یا کوئی وجہ سے، اور اس کیونکہ کوئی چیک نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی اسپیشل اہلکار نہیں جو یہ ٹریس کرے کہ قرنطینہ والے قانون کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں، اور اسی چیک کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہم یہی سنتے ہیں کہ چیک کون کر رہا ہے جو ہم گھر بیٹھے رہیں۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، کہ کسی بھی جمہوری ملک میں رہنے والے یہ خوب سمجھتے ہیں، جو اس ملک کے باشندے ہوتے ہیں، اس ملک کے شہری ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ ہی عمل کروایا جائے، بلکہ اگر قانون کو نافذ کیا گیا ہے تو بس اس پہ عمل کرنا ہی ضروری ہوتا ہے، اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ یا تو ملک میں جنگ کی کیفیت ہو یا ایسی کورونا کی جیسی وبا پھیلی ہوئی ہو۔ تو اگر وبا پھیلی ہوئی ہے یا جنگ ہے تو بات اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کی ہے، ان کی صحت کی ہے، تو اسی لیے احتیاط لازمی ہو جاتے ہیں۔ جیسے جنگ کے دور میں کہتے ہیں کہ بھئی جنگ ہے تو باہر نہیں نکل سکتے، اسی طرح کورونا بھی ہمارے لیے ایک جنگ ہے کہ غیر ضروری گھر سے باہر مت نکلیے، کیونکہ آپ متاثر ہوں گے تو اپنے گھر والوں کو لازمی متاثر کریں گے، کیونکہ یہ وبا ایسی ہے، یہ ایسا وائرس ہے جو ایک سے دوسرے، تیسرے، چوتھے میں پھیلتا ہے اور ہزاروں لاکھوں کو منتقل ہو رہا ہے، اور یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن پہلے لاک ڈاؤن کے برعکس دوسرے لاک ڈاؤن میں یہ عام رواج بن گیا ہے کہ لوگ غیر ضروری سفر سے بھی پرہیز نہیں کر رہے، بلکہ اس چیک کی کمی کے باعث چوری چھپے ملنے ملانے کا سلسلہ جاری ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کیسز جو ہے وہ 33,000 کی حدود پہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ لیکن بات یہ کہ کسی کو یہ سمجھانا بہت ہی مشکل ہے کہ بھائی تمہاری اس غلطی کی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے، یہی کہا جاتا رہا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، اور وہاں صورتحال یہ کہ 3,000 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو ڈیٹا وہاں پہ صحیح سے کلیکٹ نہیں کیا جاتا تو 3,000 کے یہ
5,000 6,000 کیسز بھی، یعنی ڈبل کیسز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن لوگ احتیاط کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چیک نہیں ہے، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، کسی سے ملنا ہے تو ہم ملنے بھی جائیں گے، کیونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی ہے، جس کو ہے وہ احتیاط کرے۔ بات یہ ہے کہ کسی کو سمجھا نہیں سکتے، بس دعا کر سکتے ہیں اور انتظار کر سکتے ہیں کہ ویکسین آئے اور کورونا کا عذاب ہم پہ سے ہٹ جائے۔ رابطہ چینل یوکے میں پھر حاضر ہوں گے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے اور کمنٹ کیجیے کہ کیا میرا مشاہدہ صحیح کہہ رہا ہے اور کیا میری بات صحیح ہے۔ خدا حافظ۔